اس وقت ہمارے ساتھ پیر نثار صاحب موجود ہیں جو اس پورے علاقے کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، کہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے وہ بھی جانکاری ان سے لیتے ہیں۔ ہے 7، 8 اور 9 کی درمیان، کیا دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بھائی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کے دل میں ہمارے غریب لوگوں کا درد ہے۔ یہ جو 1965 ہو یا 1971 ہو یا 91 کا وار بھی ہوا ہے جب کیرنی میں وہ مسئلہ بنا، یا پریکسی وار بھی رہا، ایسی گولہ باری ہم نے کبھی نہیں دیکھی، یا پہلی بار دیکھی، کیونکہ ہم ایکچوئل آف کنٹرول لیول پہ رہنے والے ہیں۔ کیونکہ میں اس پنچایت کا 2000 میں بھی رہا سرپنچ رہا، 2001 میں بھی رہا، 2011 میں بھی رہا، اس کے بعد 2019 سے بعد میری بیٹی تھی یہاں سرپنچ۔ ایکچوئل زیرو کنٹرول لیول پہ ہم ہیں، مگر جس قدر کی شیلنگ ہمارے پڑوسی کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے، یہ پہلی بات دیکھنے میں آیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا عظیم نقصان ہوا۔ ہمارے کچے مکان ہیں، یہ لوگوں نے جو ان پہ یہ ٹینے شینے کی چھت ڈالی ہے، یہاں برف پڑتی ہے، برف بہت پڑتی تھی، کبھی 2 میٹر کبھی 3 میٹر، تو کچے مکان تھے، ان میں پانی آ جاتا تھا، پھر لکڑی بھی نہیں ملتی تھی لوگوں کو، تو پھر انہوں نے ایک قرضہ شرضہ اٹھا کے یہ مکان اور تینوں چھت ڈالے۔ پی ایم نے PMASY میں بھی ہم نے دیے مکان دیے، لیکن وہ کہ 1-2 کمرے 1,30,000 میں تو کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے مکان ہیں، اس میں مال مویشی بھی ہے، اپنی اولاد بھی ہے، پھر اپنا جوان بچہ ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، تو آج کے دور میں علیحدہ علیحدہ تو روم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہرحال پھر بھی ہمارے ہاں 2-2 3-3 آدمی ایک روم میں رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے بڑا ایک افسوس کا مقام ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کاغذ میں خانہ پوری کرنے سے میں ضلع انتظامیہ DC صاحب سے گزارش کروں گا، میں آنریبل وزیر اعلیٰ جموں کشمیر سے گزارش کروں گا آپ کے مادھیم سے، اور LG صاحب سے گزارش کروں گا۔ کل وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے پونچھ میں، اور وہ بڑے فراخرانہ دل سے ہماری باتیں انہوں نے سنی، اور ہم نے اپنی رائے ان کے سامنے رکھی۔ تو میں نے اس علاقے کی اللہ کے فضل سے نمائندگی کی، میں نے گگڑیاں، ساوجیاں، چمر کناری، یہ سارا ایریا لے کے منکوٹ تک بات کی۔ میں نے کہا آپ ایک ٹیم بنائیں جس میں آپ کا ریونیو کا آدمی ہو، ایک ٹیکنیکل انجینئر JE وغیرہ ہو، دوسرے کسی اور ڈپارٹمنٹ کے 2-3 آدمی رہو، پولیس کا بھی ایک آدمی رہے، وہ جائے گاؤں میں سروے کرے جا کے۔ آپ دیکھیں اس مکان پہ جب یہ گولہ باری ہوئی، آپ دیکھیے سارا مکان یہ ختم ہو چکا ہے، دیواریں بھی اس کی ختم ہیں، اب پانی اوپر آ رہا ہے۔ میں نے ابھی سنا، مجھے کوئی ساتھی کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ چھت جو خراب ہوئے ان کا معاوضہ نہیں۔ ہم کو بھیک تھوڑی مانگتے ہیں، ہم بھیک نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ہندوستان کے باوقار شہری ہیں کہ جنہوں نے 1947، 65، 71 اور پریکسی وار میں اپنے ملک کا ساتھ دیا۔ آج ہماری یہ جنگ چھیڑی ہوئی نہیں تھی، ان غریبوں کی چھیڑی ہوئی نہیں تھی۔ بہرحال اس سارے معاملے کو آپ بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ میری گزارش ہوگی DC صاحب سے بھی اور اپنے وزیر اعلیٰ سے بھی، ضلع انتظامیہ پوری سے، کہ آپ ایک ٹیم بھیجیں، ان کا سروے کریں۔ میں نے اللہ کے فضل سے کر لیا، میں وارڈ نمبر 5 میں اس وقت موجود ہوں، میری اس پنچایت کا وارڈ نمبر 5 سال سے کا، میں 6 میں بھی گیا، 7 میں بھی گیا، میں 1 میں بھی گیا، 2 میں بھی گیا، اب اس کے بعد میں سمری بھی جاؤں گا۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ تمام جتنے بھی یہ مکانات ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے، وہ کوئی معجزاتی طور بچا ہے جس کو نقصان نہیں ہوا، کوئی میجر کریک ہے، کوئی فلی ڈیمیج ہے، کوئی مائنر کریک ہے، مگر ہیں ضرور نقصانات ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایک اچھے طریقے سے اس کی ایک سروے ہو جائے، جس کا جو خرچ ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس کو وہ پیسہ ملے۔ لیکن اب کوئی کہتا ہے، کوئی نائب تحصیلدار کو کہتا ہے، جیسے میں نے سنا کوئی نائب تحصیلدار کہتا ہے کہ مجھے فوٹو بھیج دو، کیا تمہاری ٹانگیں دکھتی ہیں؟ تمہاری ٹانگوں میں تکلیف ہے؟ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں DC صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں بالکل سرٹیفائڈ نہیں ہوں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں جو آپ نے سروے کل تک کاغذوں میں کیا، میں مطمئن نہیں، خدا کی قسم کر۔ میں نے آج اس وقت تقریباً 200 مکان کے قریب مکان دیکھے، تو 2-3 کا بات کہہ رہے تھے، یہاں تو کوئی مکان بچا ہی نہیں ہے۔ اب وہاں شبیر کے گیا، میں شبیر شیخ کے گھر گیا، آپ میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزاتی طور اللہ تعالیٰ نے بچایا ان کو۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ گولا کہاں سے اندر مکان کے اندر آیا، اور پھر اس کے بہو اور لڑکا سویا ہوا، اور وہاں سے کاٹ کے بیڈ کو پھر نیچے گیا، نیچے سے پھر اس نیچے گیا، وہاں اس سارے مکان کو توڑ کے نیچے گیا اور گراؤنڈ لیول پہ گیا وہاں، تو وہاں اس کی بھینس بھی وہاں باندھی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کو بھی بچا لیا، خود بچی 6 تھی ان کمرے میں لیٹی ہوئی، ان کو بھی بچا لیا، اور بھینس کو بھی نقصان نہیں دیا۔ ابھی تک وہ گولا اس کے مکان کے اندر ہے، وہ بیچارہ وہاں سے مائگریشن ہو کے کسی اور جگہ رہ رہا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ضلع انتظامیہ کا فوری طور سے اس سکاٹ کو بڑھانا چاہیے جو محمد سکاٹ ہے، ان کو بڑھانا چاہیے تاکہ اس کو وہ نکال کے کسی ایسی جگہ پہ اس کو ڈیفیوز کریں تاکہ وہاں اور مزید نقصان نہ ہو۔ وہ بیچارہ گھر بار سے اپنے بچوں کو لے کے باہر آ گیا، بیچارہ پتہ نہیں کس جگہ پہ بیٹھا، بچیاں اس کی رو رہی ہیں، باقی اس کا کنبہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں میں کھڑا ہوں، یہ پیر صالح صاحب ہیں، ان کے بردر ہیں پیر حسام الدین صاحب ہے، یہ ساتھ میں ہمارے گلزار صاحب کا مکان ہے۔ اب اس کے آگے بھی اور میں دیکھوں گا، مگر ہمارے لوگ کل مانگ کی وہاں ہم سب نے کہ بینکر ہونے چاہیے، بینکر بہت بڑی ضروری ہے، اس کے لیے مانا ہے چیف منسٹر صاحب نے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب کے یہ الفاظ، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اب عقل آ گئی ہے کہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ لیکن میں ڈی سی صاحب سے گزارش کروں گا آپ کے مادھیم سے، ڈی سی صاحب خدا کے لیے آپ کو بھی اللہ کے سامنے جان دینی، ہم نے بھی جان دینی ہے۔ میں تمام تحصیلدار صاحبان سے گزارش کروں گا، میرے اپنے عزیز ہیں، میرے اپنے چھوٹے بھائیوں سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے اپنے سارے محکمے کو بھیجیں، علاقے میں جائیں، جا کے اس کا سروے کریں، اور اگر ہمارے سروے پہ آپ کو یقین ہے ٹھیک، ورنہ نہیں آپ خود کریں، میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ صرف عوامی کارروائی کی جو آگ دل میں بھڑکتی ہے ان کے سامنے پھر یہ مسجد مندر وغیرہ یہ نہیں رہتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت گاہ ہیں، شاعر اللہ ہیں، مسجد تو شاعر اللہ ہیں، باقی مذاہب کے لوگوں کی جو ہے عبادت گاہ ہیں وہ کس طریقے سے اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ان کو بھی نقصان پہنچا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور سیولنگ بیچاروں کو ان کا قصور کیا، اب شکر خدا کا کہیں درخت، اللہ بچانے والا جی، بس اللہ نے لوگوں کو بچا لیا ہے، لیکن مالی بہت نقصان ہوا، جانی نہیں ہوا۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ بس میں دوبارہ پھر یہی کہوں گا آپ کے مادھیم سے کہ جو یہ انہوں نے فگر بنائے ہیں ہمارے ساتھیوں نے، میں ان کی ذات کے ساتھ ان کے ذات کے خلاف نہیں ہوں، نہ ان کی جماعت کے خلاف ہوں، نہ ان کی شان کو کہیں ذلیل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ کے سامنے مار کے جواب دینا ہے۔ لیکن اس وقت تک جو یہ اپنے سروے کیا ہے اس کو میں بالکل نام نہاد سروے مانتا ہوں، اور یہ سروے غلط ہے، یہ سروے بالکل ہونا چاہیے۔ تحصیلدار صاحب آئے، کمیٹی بنائے، میں ڈی سی صاحب سے کہوں گا کمیٹی بنائے، وہ گاؤں میں جائے تاکہ تسلی ہو جائے اس بیچارے زمیندار کو بھی، اس شہری کو بھی، یہ کہ میرے اس دکھ درد میں میری ضلع انتظامیہ، میری حکومت کے نمائندے یہاں آئے اور میری انہوں نے خیریت جو ہے دریافت کی، تو تسلی ایک ہو جائے گی۔ دینا تو میرے اللہ نے ہے لیکن ایک تسلی ہوگی۔ لیکن آج 3-4 دن سے یہ واقعہ ہوا ہے، چلو میں مانتا ہوں سیز فائر پرسوں ہوا، کل سیز فائر میں نہیں تھا، لیکن ابھی تک میں جہاں پہنچا ہوں گنتار میں وارڈ نمبر 5 میں، تو یہاں تو کوئی آیا نہیں، آپ کے مکان کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کوئی آیا یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہم مخالفت نہیں کرتے، ہم صرف کہتے ہیں ہاں میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ کے ساتھ کہ جب تک ہمارے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا اس کے لیے میں کھڑا رہوں گا، چاہے میرے اپنے ناراض ہوں چاہے میرے دوسرے پراٹھ ہوں، کہ انشاءاللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کی خدمت کی ہے، اور اپنے ملک کو ہمارے ان لوگوں نے 1947 ہم پہ گزرا، 1965 گزرا، 71 گزرا، اس پریکسی وار میں ہمارے ان لوگوں نے اپنی فوج کا ملک کا ساتھ دیا اور یہاں بھائی چارے کو قائم رکھا ہمیشہ۔ تو میری ڈی سی صاحب سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ ایک وہاں فوری طور سے اس کو جو وہ بیچارہ شبیر ہے کالی کسی دستے کو وہاں بھیجے ایکسپورٹ کو، جو وہاں جا کے اس کو ڈیفیوز کرے اس کو، تاکہ وہ بیچارہ اس ہے تو مکان قابل رہائش نہیں ہے لیکن چلو پھر بھی اس کو بیچارہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اس کو اکھاڑ کے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ پہلے وہ کھڑا ہوا، چلو وہ لکڑی جو تھوڑی بچی ہے اس کو دیکھے گا۔ اب یہ دیکھیے جی یہ سارا ٹین وغیرہ جتنا ختم ہو گیا، درے دروازے ان کے ختم ہو گئے، دیواریں ان کی ختم ہو گئی ہیں، اب تو یہ ناقابل رہائش مکان ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی ڈی سی صاحب سے، دوبارہ انہیں سے گزارش کروں گا کیونکہ ضلع کے وہ ہیڈ ہیں اور حکومت وقت کے وہ یہاں نمائندہ ہیں، میں کہتا ہوں بنا کسی سیاست کے، بنا کسی لپٹی چپٹی کے، ہم اس وقت میں اللہ کے رسول کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں کوئی میری سیاست نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، میں صرف ہمدردی طور دلی میرے اندر یہ درد تھا کہ گولہ بارود جس وقت برس رہا تھا اس وقت ہر ایک کو اپنی نفس نفسی کی پڑی ہوئی تھی۔ مگر کل میں نے وہاں کچھ ساتھیوں کو دیکھا، وہاں کہہ رہے تھے ہم نے کوئی ٹیم بنائی ہوئی ہے، وہ ٹیم جا کے لوگوں کو دیکھ لیا۔ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ساوجے میں کوئی ٹیم آئی ہے؟ ساوجے میں گھر گھر جا کے کسی ٹیم نے دیکھا؟ سرکاری ٹیم نہیں، کوئی اور کسی ٹیم تک کو ساتھ بات کر رہا تھا، کیا وہ کوئی ایسی ٹیم بنائی ہے جو یہاں گھر گھر کے آ کے کسی نے چائے کا کپ پلایا کسی کو، کسی نے کھانا کھلایا، کسی نے جا کے 2 منٹ بیٹھ کے ان کے دکھ درد میں بیٹھے؟ کوئی نہیں بیٹھا۔ وہاں تو کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے آنریبل وزیر اعلیٰ کو کہ جناب اس کمیٹی کو ریوارڈ سے جو نوازے،
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آج ساویہ میں اس لیے آیا، مجھے آنا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے وہ کمیٹی زیادہ اچھا کام کر گئی ہو، شاید ہم پیچھے رہ گئے، تو ان کا کام جاتے میں دیکھوں، ان کو مبارک نہیں بھی دو، لیکن یہاں تو کوئی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے پیر نثار صاحب، انہوں نے تفصیلاً آپ سے بتایا کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹیمیں بھیجی جائیں اور وہ دیکھے یہاں پر آ کر کس کا کتنا نقصان ہوا.